اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ ناظرین، یہ ہماری دوسری نشست ہے فضائل سورہ فاتحہ کے سلسلے میں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی نشست میں عرض کیا کہ یہ ایک مکمل سورہ ہے، جو سب سے پہلے مکمل سورہ نازل ہوا۔ سورہ ایک الگ کی جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات ہیں، ان کے بعد ایک مکمل سورہ۔ مجمع البیان میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان سورہ فاتحہ کو پڑھے اس کو 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی کہ 2/3، جیسے کہ قل ہو اللہ کے متعلق آتا ہے کہ 1/3 آف قرآن ہے، تو یہ 2/3 آف قرآن کا ثواب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ہے، اور تمام مومنین اور مومنات پر صدقہ کرنے کا اجر اس کو عطا ہوگا۔ یعنی کہ جتنے مومن مومنات ہیں دنیا میں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے قیامت تک، آخری شخص تک، جو مومن اور مومنہ جن کی تعداد ہے، ان کو صدقہ دینے کے برابر اجر ملے گا۔ تو یہ چونکہ لامحدود ہیں، ہمیں نہیں پتہ جن کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، کتنے مومن مومنات ہیں، تو یہ ایک لامتناہی صدقہ کرنے کا ثواب اس سے ملے گا۔ تو میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ آپ سورۃ الفاتحہ کی جو تلاوت ہے اس کو اپنے روٹین میں لائیں، اور تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب، اور جیسے اب یہ حدیث آئی، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گویا اس نے پورے قرآن کی قرأت کی۔ یہ اس معنی میں ہے کیونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کی ہے۔ تو چونکہ قرآن کے ہم پلہ ہے، ہم مقابل ہے، ہم وزن ہے، تو لہٰذا تمام قرآن کا ثواب اس کو ملے گا صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ ان روایات میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف اس کے درجے ہیں جو مختلف طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ پس اس کے بعد آتا ہے کہ پس جو شخص قرآن پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، خداوند عالم اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر دے گا۔ ابی بن کعب سے مروی ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے سامنے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی، رسول خدا اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، جس کے ید قدرت یعنی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خداوند کریم نے توریت، انجیل، زبور، بلکہ خود قرآن میں بھی اس کی مثل نازل نہیں کی۔ یعنی کہ جتنی بھی اس وقت صحیفے، میں نے عرض کیا کہ 104 کتابیں ہیں، جن میں سے 100 کتابیں یا ان کو مصحف کہہ سکتے ہیں آپ، اور 4 بڑی الہامی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو جو پہلے کی 3 الہامی کتابیں ہیں، نہ صرف ان میں اس کی کوئی مثال نہیں، بلکہ خود قرآن میں بھی اس کی مثال موجود نہیں۔ یہ ام الکتاب ہے، یہی 7 مثانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے ام الکتاب اور 7 مثانی کی، اور تقسیم شدہ سے کہ ایک حصہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسرا حصہ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو بھی سوال کرے، یعنی حاجت کی طلب یابی کے لیے یہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کو حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی صورت کی تعلیم دوں جس سے بہتر خداوند نے کوئی صورت نازل قرآن میں نہیں فرمایا؟ جابر نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ صحابہ کا ایک طریقہ تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کہنے کا، یا رسول اللہ، بس آپ نے انہیں سورہ حمد تعلیم فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا، جابر اس کے متعلق میں تجھے کچھ اور بتاؤں، مطلب مزید جاننے کی خواہش ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اب چونکہ پہلے ایک روایت آ چکی ہے کہ یہ موت کو بھی مطلب میت کو بھی زندہ کر دیتی ہے،
اب یہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ موت کے سوا، تو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ موت کے سوا ہر مز کی شفا ہے، بلکہ یہ اس صاحب کرامت پہ منحصر ہے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ ایک روایت میں آ گیا کہ یہ میت، عجب نہیں کہ میت اٹھ جائے، تو اور دوسرے روایت میں آ گیا کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، تو اس کو ہم اس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ مرنے سے نہیں روکتی، اس کے علاوہ سب کے لیے شفا ہے، لیکن اگر کوئی میت ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے کسی کو، تو اس کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ تو یہ اس کو اس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ موت کے سوا ہر مرض کے لیے شفا، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو حکم خدا وہ اس صورت سے زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو الحمد تندرست نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز تندرست نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث پہلے بھی آئی ہے اور اس ضمن میں۔ اس کے بعد ایک تھوڑی لمبی حدیث ہے لیکن بہت جاننا اس کا ضروری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ارشاد خدا مندی ہوا ہے، یا محمد، ہم نے تجھے 7 مثانی اور قرآن نے عظیم عطا کیا، یعنی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ حجر کی آیت۔ پھر اللہ فرماتا ہے، پس اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتحہ کا احسان الگ جتلایا اور پورے قرآن میں کے مقابلے میں اس کو ذکر فرمایا، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اس کو ایک الگ سے منشن کیا گیا ہے، قرآن کو الگ منشن کیا گیا ہے اور سورہ فاتحہ کو الگ منشن کیا ہے، یعنی کہ احسان جتلایا اور پورے قرآن کے مقابلے میں اس کو ذکر فرمایا۔ اور تحقیق عرش کے تمام خزانوں میں سے فاتحہ زیادہ وزنی قیمتی جوہر ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اب اس میں 3 الفاظ آ گئے کہ وزنی بھی ہے، کہ ومن ہوا ثقلت موازینہ، کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے، تو اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ان کا اخلاص دیکھا جائے گا۔ اور سورہ فاتحہ اتنی، چونکہ اس میں خالص توحید اخلاص پایا جاتا ہے، تو جو بندہ صدق نیت، صدق دل سے اس کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، ادراک اور فہم و فراست کے ساتھ اور اس کی معرفت رکھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے، تو وہ اس کے نامہ اعمال میں وزنی ترین چیز ہوگی۔ پھر قیمتی یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی دنیا کی کائنات کی چیز اس کے مقابلے میں اس جیسی قیمت یا حیثیت اور اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جوہر سے مراد یہ ہے کہ جوہر ہے کہ جس طرح ایک قیمتی پتھر کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ایسا سورس ہے جس میں سے، جیسے قرآن کے تمام مضامین اس میں سے نکلے ہیں، جیسے اصول دین بھی اس میں سے ہیں، فروع دین بھی اس میں سے ہیں، قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص فرمایا اور کسی نبی کو اس نعمت میں شریک نہیں کیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ پوری جو ہے، یہ پہلے بھی ذکر آیا کہ قرآن، انجیل، زبور، توریت، کسی صحیفے میں بھی اس کے علاوہ ذکر نہیں ہے، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، کہ انہیں سورہ فاتحہ کی ایک آیت عطا فرمائی، صرف ایک آیت عطا فرمائی۔ اور حضرت موسیٰ کا جہاں ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو کشتی میں سوار ہوئے، تو وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو وہ بسم اللہ کا ایک ٹکڑا ان کو بھی عطا کیا، اور ایک مکمل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانکہ بلقیس کے قول کی حکایت میں ارشاد ربی ہوا، انی الکی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نمل میں کہ جو خط بھیجا جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو، اس کا جو سرنامہ کلام تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیت سورہ نمل میں بسم اللہ بتاؤ آیت کے بھی آئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف اس کی ایک آیت عطا کی گئی تھی، یا حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اب جب ہم نے اتنی بات کر لی، تو اب اس کے بعد اس کے فضائل کے متعلق آگے آ رہا ہے کہ جو شخص محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولا کا اعتقاد رکھتے ہوئے، یعنی کہ
صاحب اسلام کے بعد اب صاحب ایمان کی بات آ رہی ہے کہ جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہوئے ان کو ان کے مقام کو پہچانتے ہوئے اس کی تلاوت کرے گا اور ان کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے نیز اس کے ظاہر و باطن پر ایمان لاتے ہوئے اس کو پڑھے گا، یعنی اس کی معرفت اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، یعنی کہ اس کی معرفت بھی ہو اور محمد کی معرفت بھی ہو، تو خداوند کریم ہر حرف کے بدلے میں اس کو ایک ایسی نعمت عطا کرے گا جو دنیا اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں کتنے حروف ہیں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور ایک حرف ایسا ہے، صرف ایک حرف اگر آپ بسم اللہ میں با پڑھتے ہیں تو اس با کے نتیجے میں بھی آپ کو ایسی نیکی عطا فرمائے گا کہ تمام جو دنیا اس کی تمام نعمتوں، آپ اس دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، رزق ہے، رزق روحانی، رزق علمی، رزق جسمانی، غذا، روزی، آسائشیں، آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، بنگلے ہیں آپ کے پاس، کوٹھیاں ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، یہ ساری نعمتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، سکون ہے، صحت ہے، ان تمام نعمتوں سے بھی زیادہ صرف ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو کسی اور سے سنے، اب لسننگ کا آ گیا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہوگی، قرأت ہوگی، اب آپ سن رہے ہیں، تو جس قدر پڑھنے والے کا ثواب ملے گا، سننے والے کو اس کا 1/3 ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں، ویسے تو اللہ کا جو ثواب ہے اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یہ صرف ہماری ایک سمجھ کے لیے اللہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو شاہ جو الف شاہ جو 1000 مہینے، اس کو 84 سال بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ اس میں عربی میں جب الف یا 1000 کا معنی آتا ہے تو وہ بے شمار، اور بس ہر ایک کو یہ آسان نیکی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ سورہ حمد کو اس کی معرفت کے ساتھ تلاوت کریں، اس کا اتنا ثواب ہے کہ کسی چیز کا اور اتنا ثواب نہیں ہو سکتا۔ آپ کا نامہ اعمال جس میں آ گئی کہ بے تحاشا قیمتی ہے، بے تحاشا یہ وزنی ہے، خلوص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی حمد بجاتے ہوئے پڑھیں، کہ اللہ کی حمد بجا لاتے ہوئے آپ اس کا شکر ادا کریں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ غنیمت ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور تمہارے دلوں میں حسرت باقی رہ جائے، یعنی کہ موت کا وقت آ جائے۔ ایک ہمارے عرفان السلوک کے آیت اللہ گزرے، آیت اللہ بیجت، ان کے استاد قاضی ان کے خواب میں آئے، یہ آپ کو واقعہ ہے ضمنی، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی حسرت آپ کے دل میں رہ گئی ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے مزید کوئی کام جو ہے آپ سمجھتے ہو کہ زیادہ کر لیتا یا کر لیتا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر دنیا میں مزید کوئی کام زیادہ کرتا تو زیارت عاشوراء کو روزانہ کئی مرتبہ پڑھتا۔ کوئی ایک حسرت ان کے دل میں آئی کہ زیارت عاشوراء کا ثواب ہے۔ یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ موت سے پہلے اتنی سورہ فاتحہ پڑھ لو کہ وہاں جا کے حسرت نہ ہو کہ کاش ہم اس کو زیادہ پڑھتے اور وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں بار بار تلقین کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے اس کو اپنی روٹین بنائیں۔ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ سوئمنگ کر رہے ہیں، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کہیں انتظار گاہ میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، حضر میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کسی درد کے مقام پر 70 مرتبہ پڑھی جائے تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ سورہ شفا کے ضمن میں 70 مرتبہ کا عدد آیا ہے اور یہ خاص عدد ہے۔ ایک روایت ہے کہ پانی کے پیالہ پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر چھڑکا جائے تو اس کو شفا ہوگی۔ یہ ناظرین یہ مخصوص اعداد ہیں، 7 ہے اور 14 ہے، 40 ہے، 70 ہے، 1000 ہے، جن میں وظائف ہوتے ہیں۔ باکیف اس کے جو ہیں بہت زیادہ، ایک علامہ علی اکبر نہاوندی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب جامع النورین میں نقل فرمایا کہ حضرت امیر المومنین، یہ عجائبات سورہ فاتحہ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک صحابی کا جنگ میں ہاتھ کٹ گیا، وہ حضرت کی خدمت میں پہنچا، آپ نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اپنے مقام پر جہاں سے وہ ٹوٹ گئی تھی ہڈی، اس کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا، جیسے عام طور پر جراح یا یہ جو ہڈیوں کے جو ہے سرجن ہیں وہ رکھتے ہیں، یا پہلوان جب آپ جائیں تو وہ اسی پوزیشن پہ لا کر ہاتھ کو رکھتے ہیں، پھر پلاسٹر کر دیتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے اسی طرح
اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اپنے مقام پر جوڑ کر آہستہ سے کچھ پڑھا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ عجائب باتیں امیر المومنین ہیں۔ اب جو بات آ رہی تھی پہلے کہ میں نے کہا کہ صاحب کرامت اگر کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے، ہم جیسا ایک ادنا آدمی جو ہے، جو گناہ گار بھی ہے، معصیت بھی کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے تو اس کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، چلا گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا علی، آپ نے میرے دست پر کیا پڑھا؟ آپ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ یار یہ مطلب سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے بڑی حقارت سے، بڑی توہین سے اس نے کہا کہ اچھا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ مطلب اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ اتنا بڑا کام کر سکتی ہے۔ اب وہ نہ تو علمی طور پر، معرفت کے طور پر امیر المومنین کی ذات سے آشنا تھا جو بظاہر لگ رہا ہے، اور نہ وہ اس کلام سے معرفت رکھتا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے یہ حقارت سے کہا کہ یا علی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، بس یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں سے اسی مقام سے جدا ہو گیا۔ یقین ناظرین، یقین بہت بڑی دولت ہے۔ حق الیقین، عین الیقین قرآن میں جب ہم تفاسیر میں آئیں گے پڑھیں گے اس کو۔ یقین محکم جو ہے، یقین بہت ضروری ہے۔ اس کا جب یقین تھا کہ علی نے کچھ پڑھا ہے اور علی نے پڑھا ہے، تب تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ تو سورہ فاتحہ، مطلب اس نے اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ تو عام سی چیز ہے، ہم روز پڑھتے ہیں اتنی دفعہ، اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کا ہاتھ دوبارہ وہیں سے کٹ گیا، وہ مر گیا اسی حالت میں، مطلب بعد میں جب اس کی موت آئی۔ دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کے ذریعے، کلام خدا کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمینوں کی مسافت طے کی جا سکتی ہے، مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 باتیں قرآن میں آئی ہیں، ان میں سے ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ باقی آپ خود بھی تھوڑی ریسرچ کیا کریں اور پڑھا کریں کہ یہ چیزیں ہمیں قرآن سے ہمیں جوہر تلاش کرنے ہیں، قرآن سے ہمیں یہ سورس ہے اور اس سے ہمیں اخذ کرنی ہے چیزیں، اور اس سے ہم نے موتی وہ نکالنے ہیں۔ یہ جیسے نجم البلاغہ کی خطبات میں کچھ میں نے اقتباسات پڑھے کہ یہ جوہر ہے، یہ دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ وہ سورہ اس میں آتا ہے کہ حشر میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ دیکھیں وہ پہاڑ کے شگاف ہونے کی بات ہے۔ زمینوں کی مسافت، آپ کو آصف بن برقیہ کا واقعہ یاد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ زمین سمٹ گئی، اس کا ہاتھ وہ 500 کوس کے دور پہ تھا، فاصلے پہ تھا، اس نے ایسے ہاتھ سیدھا کیا، زمین سمٹ گئی، تختے بلکہ اس کے ہاتھ پہ آیا، اس نے اٹھا لیا، زمین واپس رول بیک ہو گئی، اس نے تخت جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سرپرائز دینا چاہتے تھے ملکہ بلقیس کو کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، سلطنت عطا کی، سلیمان علیہ السلام اس پہ شکر بھی کرتے تھے کہ ہم نے تم سے آنے سے پہلے تمہارا تخت یہاں منگوا لیا۔ اور آصف بن برقیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھانجا بھی تھا، ان کا وزیر بھی تھا اور پہلا وصی بھی تھا۔ ومن عندہ علم من الکتاب، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول کافی میں فرماتے ہیں کہ آصف کے پاس ایک اسم حرف کا اسم اعظم تھا اور ہمارے پاس 72 اسم اعظم ہیں۔ تو اس کائنات میں ولایت تکوینی کے تحت امام جو ہے، امام زمن یا ہر زمانے کا امام جو امام زمن ہوتا ہے، وہ کس حد تک تصرف کر سکتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس کو جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے، وہ من جانب اللہ بتوفیق اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوئی ہے، وہ امام کی وہ طاقت آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ زمین کی مسافت کیسے طے ہوئی کہ پلک جھپکنے میں، ایک جن نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ یہ دربار برخاست ہو میں تخت لے آؤں گا، تو حضرت آصف برقیہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ پلک جھپکیں، چشم زدن، جس میں ود ان نو ٹائم، ملی سیکنڈز میں انہوں نے وہ تخت اٹھایا تو زمین کی مسافت طے ہو گئی۔ اب یہ قرآن کے عجائبات ہیں، جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ واقعات کا ذکر آتا ہے۔ مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے، یہ مزید کوئی اگر مثال سامنے آئے گی تو میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ اس کے بعد علامہ نہاوندی نے محدث نوری کی کتاب دارالاسلام سے نقل کیا ہے۔ دیکھیں یہ عجائب باتیں سورہ فاتحہ ہیں۔
عجائب باتیں قرآنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ مسافت بھی طے کر لیتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ بھی آپ پہاڑ بھی چلا لیتے ہیں قرآن سے۔ اب قرآن سے ہم نے دیکھیں، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی، اس سے کیسے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سید محمد موسوی نجفی ذکر کرتے ہیں کہ میں بچپنے کے زمانے میں کند ذہن تھا، ڈل تھا، مطلب اتنا میں شارپ نہیں تھا، لیکن نوافل و تاکیبات کا دل دادا تھا، مطلب مستحباتی عمل جو ہیں، استحباب ہے جن کا، جو وہ میں بہت کرتا تھا۔ ایک دن مصباح کفوی کا مطالعہ کیا تو اس میں حدیث نظر سے گزری جس کا مضمون تھا کہ اگر میت پر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے زندہ ہونے میں کوئی تعجب نہیں۔ یہ بات پہلے بھی ہم نے کہا کہ 70 مرتبہ بھی ہے، اور مختلف روایات ہیں، مختلف یہ اس کے ہیں درجے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ اس بات کے ہوتے ہوئے اپنے مردوں کو دفن کر دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا چونکہ کہ واقعی یہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، تو میں نے کہا یہ یقین کو دفن کیوں کرتے ہیں؟ میں نے دل میں کہا کہ لوگوں پر تعجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو زندہ کیوں نہیں کر لیتے؟ زندہ کرنے کی ذات کرنے والی اللہ کی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ بس ایک مکھی کو پکڑا اور اسے حوض میں ڈبو دیا اور عصر تک اسے ڈبو ہی رکھا۔ پرانے زمانے میں جو حوض ہوتے تھے جہاں لوگ وضو کرتے تھے، اور بڑے بڑے تالاب، وہیں پہ وضو ہوتا تھا، منہ ہاتھ دھوتے تھے۔ یہ اب ہمارے ہاں سینیٹری کا سسٹم اور پائپنگ کا سسٹم آ گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حوض میں نے صبح سے لے کے عصر تک اس کو ڈبوئی رکھا۔ جب مجھے اس کی موت کا یقین ہو گیا تو اس کو پانی سے نکال کر خشک مقام پر رکھا۔ اب پتہ لگ گیا ہے کہ اس کے آکسیجن اس کو نہیں ملی، وہ مر چکی ہے، اور اس کے دوبارہ زندہ کرنے کی نیت سے اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور مسلسل ورد اپنا جاری رکھا۔ جب 30 مرتبہ 30 ٹائمز اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مکھی نے اپنے پاؤں کو حرکت دی ہے۔ یہ عجائب باتیں قرآنی ہیں، ان پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اپنے پروں کو مس کیا، اور ابھی 40 مرتبہ نہ پہنچنے پایا تھا کہ مکھی پرواز کر کے اڑ کے چلی گئی۔ یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ ہاں واقعی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ معرفت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ مکھی شاید زندہ تھی اور اس پہ موت واقعہ نہ ہوئی ہے۔ شک یہ گزرا، یہ شک نہیں گزرا کہ سورہ فاتحہ نے کام نہیں کیا، شاید مکھی زندہ ہی ہو۔ تو مجھے اشتباہ ہوا، بس میں نے دوسرے دن ایک مکھی پکڑی اور اس کو صبح سے لے کر ظہر تک پانی میں ڈبوئی رکھا، پھر نکال کر اسے عصر تک زمین پر ڈال دیا۔ اب زور سے عصر تک اس کو پڑھنے دیا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس ٹائم میں بجائے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا اور مجھے اشتباہ ہو کہ زندہ تھی، تو ظہر سے عصر تک اب اس کو خشک جگہ پہ ڈال دیا۔ اس میں کوئی حرکت اور حس و حرکت نہ تھی، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہے، اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ اس مرتبہ بھی 40 مرتبہ نہ پہنچا تھا کہ مکھی باذن خدا زندہ ہو کر پرواز کر گئی۔ تو ناظرین، یہ ہم نے ایک عجائبات سورہ فاتحہ کے متعلق آپ کو کچھ اس میں فضائل بھی آ گئے اور کچھ اس میں عجائبات بھی آ گئے۔ دو واقعات بھی سنا دے، ایک امیر المومنین کے زمانے کا واقعہ، ایک علامہ نحویندی کا واقعہ۔ تو آپ، میں امید کرتا ہوں کہ ان نشستوں کو سنیں گے اور سورۃ الفاتحہ کا ورد جاری رکھیں گے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخری دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔